ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں منڈی بہاولدین، جہاں وفاقی وزیر فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آتا ہے جب کہ کوئی آپ کی کمر میں درد نہ ہو۔ عدم اعتماد تب آتا ہے جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، جب آپ نے 24 گھنٹے ادھر ادھر منتیں ترلے کر کے سازش کر کے کرنا ہو تو پھر عدم اعتماد نہیں آتا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو عدم اعتماد ہے ابھی تک تو وہ تاریخ ہی نہیں دے پائے۔ ابھی انہوں نے اس دن اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم عدم اعتماد، میں نے تو اس دن ہی چیلنج کیا تھا کہ آپ باقی لمبی تاریخ چھوڑے، اب کل ہی لے کے آئے۔ ان دلوں میں تیل نہیں ہے، ان سے عدم اعتماد نہ ہونا۔ ایسا وہ وزیر اعظم کا پہلا جلسہ ہے پورے پہلا نہ مانیں آپ، اپوزیشن کی بھی نہ مانیں، آپ ایویڈنس دیکھ لیں گے۔ مطلب یہ جو مقصود چپڑاسی ہے یہ ان کا مل میں 25,000 روپے پہ ملازم ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے آ گئے۔ اس طرح زیادہ دیکھیں، ان کا بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، لنڈن میں وہ اپارٹمنٹ مے فیئر میں $1 بلین کا پہلے لے لیتا ہے۔ اب بھی نواز شریف کی وہاں پہ جو ویڈیوز آتی ہیں آپ دیکھیں، ان میں گاڑیاں دیکھیں، ان کے دفتر دیکھیں، ان کے بچے دیکھیں، جس طریقے سے وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ یہ تو پاکستان کی قوم جو ہے وہ روزانہ اس دکھ میں سوچتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں اور کس طرح سے یہ لوگ جو ہے یہ سارے انہوں نے تماشا بنایا ہے۔ تو اس لیے لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ 3.5-4 سال میں احتساب میں کیونکہ پیسے واپس نہیں آئے۔ لیکن یہ ایشو یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ ایک جمہوری ملک ہے، ہمارے یہاں آئین قانون ہے، عدالتیں ہیں۔ اب یہ آپ اور میں مل کے ہم عدالتوں سے درخواست کر سکتے ہیں کہ مہربانی کریں ان کیسز دیکھیں۔ مریم نواز کے کیس میں 24 جج ہیں۔ اسی طرح سے جو شہباز شریف کے کیس میں دیکھیں کتنا بڑا فراڈ ہے کہ اس نے اپلیکیشن دی کہ میری کمر میں درد ہے، شہباز شریف صاحب نے کہا، اور میں عدالت میں نہیں آ سکتا۔ اسی شام کو وہاں پہ زرداری صاحب کا وہاں پہ کھانا ہوا۔ اب عدالتوں کو بھی تو دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ان کو مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ پھر آپ کے سامنے عدالتوں میں وہ شہباز شریف وہاں پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو میں واپس لے کے آؤں گا اور وہ فرار کرا کے لے گئی۔ اسحاق ڈار سٹنگ وزیر اعظم نے اس وقت شاہد خاقان عباسی نے اپنے جہاز میں اسحاق ڈار کو فرار کروا دیا۔ یہ اب دیکھیں عدالتوں کے بھی تو کچھ کام ہے نا دیکھنے کے، اب سارے کام ساڑھے کھولے دینا پڑے گا۔ اچھا سر، اپوزیشن پارٹیاں جو ہے وہ دیے گئے ہیں اس میں تھوڑا پرابلم ہے، وہ کمیونیکیشن کا پرابلم ہے، باقی تو خاص ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں وہ اس میں جو میرا خیال ہے ارباب صاحب نے جو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے جس طریقے سے ایوارڈز کی جو بات آئی ہے، اس کا بنیادی جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ایوارڈز دیے گئے ہیں وہ دیے گئے ہیں کہ آپ کے جو پی ایس ڈی پی میں آپ کے جو منظور ہوئے ہیں پروجیکٹس، ان کے اگینسٹ پیسہ کتنا ہے، تو وہ جتنا پیسہ خرچ ہوا ہے اس حساب سے مین کرائٹیریا یہ رکھا گیا۔ تو یہ کوئی اس طرح کی کوالٹیٹیو نہیں ہوئی، میرا خیال ہے اس کی کمیونیکیشن میں ڈیفینیٹلی۔ سر یہ بتائیے رب کے اس میں کون کون سے مین پروجیکٹ ہیں جو تاکہ میڈیا کو آپ بتا سکیں کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کا جو عوامی ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ 10 ارب روپے سے منڈی بہاؤالدین سے جو ہے ساحل گیر کا جو ڈبل روڈ ہے وہ بن رہا ہے، کنگ چوک سے منڈی بہاؤالدین شہر تک جو بن رہا ہے، اور یونیورسٹی رسول جو ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہے اس کو 5.5 ارب روپیہ پرائم منسٹر صاحب نے دیا ہے۔ منڈی بہاؤالدین میں علیحدہ ایک جو جس کا ہم نے پہلے کیمپس منظور کروایا جس یونیورسٹی کا، وہ باقاعدہ طور پہ منڈی بہاؤالدین میں یونیورسٹی بن رہی ہے۔ اور اس طرح کے آپ دیکھیں تو ہلکے کے جو چھوٹے موٹے روڈز ہیں یہ تو بہت سارے، جس طرف بھی آپ نظر دوڑائیں گے آپ کو کارپیٹ روڈیں نظر آئیں گی۔ اور یہ میں چیلنج سے یہ بات کرتا ہوں کہ منڈی بہاؤالدین کی تاریخ میں اس سے بڑا پیکج آج تک کسی حکومت نے نہیں دیا، اور اس پیکج سے منڈی بہاؤالدین میں آپ دیکھیں گے کہ ایک انقلاب آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ 18 تاریخ کو منڈی بہاؤالدین کی عوام اپنے محبوب قائد وزیر اعظم پاکستان کا بھرپور طریقے سے استقبال کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں منڈی بہاؤالدین کے لیے خوشخبری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کر منڈی بہاؤالدین میں جلسے کو طوفان تھمے گا، آمدنیاں بڑھ رہی ہیں، جو آمدنی بڑھے گی مہنگائی کم محسوس ہوگی۔ کسانوں کی آمدنی میں 1100 ارب روپیہ اضافہ ہوا ہے، اسی طرح سے مزدور کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے، جو ہمارا میڈیا ہے اس کی آمدنی میں 40% اضافہ ہوا ہے آن ایوریج جو ہمارے میڈیا گروپس ہیں۔ تو جب اتنی آمدنی بڑھ جائے گی تو مہنگائی کم ہو گئی۔ سر پی ڈی ایم نے جو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے تو حکومت نے کیا پالیسی بنائی ہے اس حوالے سے؟ پی ڈی ایم نے جو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، ایک سیاسی ڈیرا ہے
लोग आगे देते रहते हैं, इससे ज़्यादा PMNQ से उनको कुछ नहीं है। सर, आपकी हुकूमत फिर दोबारा बिजली की कीमतों में इजाफा करने जा रही है, ये इससे क्या आवाम पे मजीद बोझ नहीं पड़ेगा? बिजली की कीमतों में और जो तेल की कीमतों में जो इजाफा है, बिजली की कीमतों में हमें क्यों इजाफा करना पड़ रहा है? बिजली की कीमतों में हमें इसलिए इजाफा करना पड़ रहा है कि जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने जो प्लांट्स लगाए, आज हमें उसकी 30,000 मेगावाट या 32,000 मेगावाट बिजली जो वो वहाँ पे हो रही है, उसकी आप वो बिजली हम उनसे खरीदें या ना खरीदें, आपको उनके पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन करके चले गए। अब ये बिजली हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें उनको पैसे देने हैं। तो जब भी बिजली महंगी होती है, आप नवाज शरीफ साहब को 2-3 दुआएं दे दिया करें बिजली। सर, ये जो अदब इत्माद की बातें हो रही हैं, नकवी साइड पे जो बनी थी, इसमें सबसे ज्यादा सहाफत को आज़ादी राय का हक दिया गया था। आज सर पाकिस्तान के अंदर आज़ादी सहाफत का जो एक परचम था, आपने बुलंद किया था, ये कहना गलत नहीं है और ये नारा लगा के भी आप आए थे। आज ऐसे वक्त में